السلام علیکم. سیکنڈ ایئر ترجمہ القرآن سورت نمبر 8 سورت الحدید. سورت الحدید قرآن کی سورت نمبر 57 ہے. یہ 27ویں پارے میں ہے. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں. سورت کی 25ویں آیات میں حدید کا لفظ آیا ہے جس کا معنی لوہا ہے. اسی مناسبت سے سورت کا نام رکھا گیا. یہ مسبیحات میں سے پہلی سورت ہے. مسبیحات وہ صورتیں جن صورتوں کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہوئی ہے، جن میں اللہ کی تعریف بیان کی ہے، پھر سورت کی ابتدا کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبیحات کی تلاوت فرماتے ہیں. وہ تمام صورتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک آیت جو 1000 آیات سے افضل ہے. اس کا مرکزی موضوع انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین اور ترکیب کہ اللہ کی راہ میں کیسے آپ نے جہاد کرنا ہے. اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات، اللہ کی توحید اللہ کا ایک ہونا اور اس کی تمام صفات اور اس کی قدرت کاملہ کہ صرف اور صرف وہی ہر چیز پہ قادر ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں. اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور موت و حیات کا مالک ہے. یہ جتنی بھی کائنات ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور یہ انسان کو زندگی اور موت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کی نہ ہی کوئی ابتدا ہے نہ ہی کوئی انتہا ہے. وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے. سب نے اسی کے پاس جانا ہے. اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. پہلے کیا بیان کیا گیا؟ اللہ کی صفات بتائی ہے، توحید کے اللہ پہ ایمان لاؤ، وہی ہر چیز پہ قادر ہے اور سب نے اسی کے پاس جانا. اس کے بعد بتایا گیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترکیب. پھر ایمان لانے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ. جو ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر دے گا. انفاق فی سبیل اللہ کی ترکیب دلاتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ جن صحابہ نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مکہ کو فتح کرنے سے پہلے اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا، وہ ان لوگوں کی نسبت عظیم درجے کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ حکم دیتا ہے کہ میں تم لوگوں کو نوازتا ہوں اور تم اسے میرے بندوں میں بانٹو. اللہ تعالیٰ جسے چاہے نوازے، جسے چاہے چھین لے. اور یہ مال کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے صرف آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مال کو غریبوں میں بانٹو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. البتہ تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے بعد مومنین اور منافقین کے انجام کا ذکر ہے. بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان اس طرح جنت میں جائیں گے کہ ان کے آگے اور دائیں نور ہوگا، جبکہ منافقین اس نور سے محروم ہوں گے. اس کے بعد دنیا کی بے ثالثی کا ذکر کیا کریں گے کہ کاش ہم اللہ کی بات مان لیتے، ہم ان بتوں کے بہکاوے میں نہ آتے. اس صورت میں اہل ایمان کو خشیت الہی کی تلقین کی گئی ہے. خشیت الہی اہل کتاب کی تنگ دلی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے، اور مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے مغفرت و جنت کی طلبگار رہیں. آخرت کی تیاری کیا کی جائے کہ ایک اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے اور آپ کی مغفرت فرمائے. سورت کے آخر میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثمرات ذکر کیے گئے ہیں. وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے انبیاء اور رسول کو دلائل، کتاب اور میزان کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، انہی پہ اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں تو ان پر ایمان لایا جائے. دوسرا عقیدہ، یہ پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لایا جائے. رسالت سے مراد وہ جو اللہ نے رسول نازل کیے، اور وہ جو پیغام دیتے ہیں وہ اللہ کی ہی طرف سے ہے. اس کے بعد میدان کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے. اس ضمن میں بطور خاص حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہم نے انہیں انجیل مقدس عطا فرمائی اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت پیدا کر دی. البتہ رہبانیت یعنی ترک دنیا اور معاشرتی ذمہ داریوں سے فرار ہونا نصاری نے خود ایجاد کیا تھا. اب اس کی ایکسرسائز کو ڈسکس کرتے ہیں.
مسبحات میں سے سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورت الحدید۔ الحدید کا معنی ہے جن صورتوں کی ابتدا اللہ کی تصویر کی ابتدا میں اللہ کی تصویر بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسبحات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تلاوت فرماتے تھے مسبحات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسبحات میں موجود ایک آیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 1000 آیات سے بہتر ہیں۔ اس صورت میں مذکور اللہ کی قدرت کاملہ کی کوئی سی دلیل لکھیں۔ اس صورت میں بنیادی مضامین میں بتایا گیا ہے قدرت کاملہ کا بیان۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور موت و حیات کا مالک ہے۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ ہی انتہا۔ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، سب نے اسی کے پاس جانا ہے، اس کے بعد اللہ اور اسی کے پاس جانا ہے، اتنا ہی بتایا گیا۔ یہ دلائل۔ اس کے بعد اس کی فضیلت کے بارے میں کسی آیت کا ترجمہ، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرماتے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے۔ اس کا مختصر تعارف لکھیں، تو تعارف میں آپ بتائیں گے قرآن پاک کی 57 سورت ہے، 27ویں پارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 29 آیات، 4 رکوع ہیں، اور اس کی 55 آیات میں الحدید کا لفظ ہے جس کا معنی لوہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ جن صحابہ کرام نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا وہ ان لوگوں کی نسبت عظیم درجے کے حامل ہیں جنہوں نے فتح کے بعد یہ اعمال انجام دیے، اور البتہ ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لوہا نازل کرنے کا فائدہ تحریر کریں۔ جی اس کی فضیلت یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علیہ السلام کو دلائل کتاب میدان کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ اس زمن میں انہوں نے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ کیا ہے کہ اس کتاب اور میدان کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ اس کے بعد لانگ کوسچن ہے، اس میں سارا چیپٹر آ جائے گا۔ بنیادی مضامین، جی اس میں صرف بنیادی مضامین آئیں گے، اور اس کے بعد ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئی صورت پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔